عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اب آپ کی خدمت میں چوتھی اور آخری قسط حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ غلام آقا کی مرضی اور اس کی منشا کے بغیر کہیں جا نہیں سکتا ہے۔ وہ یہودی کیوں چھوڑنے والا کہ تم جا کر کے اسلامی جنگوں میں شریک ہو، اس لیے وہ شریک نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان کو آزاد کرا دیا۔ میرا عزیزو، یہاں لکھا میں ہے اوقیہ تقریباً 28 گرام کا ہوتا ہے، تو 40 اوقیہ 1 کلو 100 گرام اور اوپر سے کچھ مزید، یعنی اتنا 1 کلو سے زیادہ سونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضے میں دے کر ان کو آزاد کروایا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ میرے عزیزو، یہودی لوگ اور مکہ کے مشرکین ان سب نے مل کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا اور مسلمانوں کو سبع ہستی سے مٹانا چاہا۔ سارے عرب والے مل کر کے حملہ کر رہے تھے، اس لیے مدینہ میں ان کا مقابلہ کرنے کی، ان کو روکنے کی طاقت ظاہری طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں نہیں تھی۔ اس لیے صحابہ کرام کو جمع کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، جب دشمن سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہوتی تھی تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود لیا کرتے تھے تاکہ دشمن ایک بار بھی ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ تو مدینہ کی پوزیشن ایسی ہے کہ 2 طرف پہاڑیاں ہیں اور 2 طرف قلعہ ہے، تو حضرت سلمان کے مشورے پر جس 2 طرف پہاڑیاں ہو تو محفوظ ہے، 2 طرف جو کھلا ہوا ہے وہاں خندق کھودی گئی، اتنی گہری اتنی چوڑی کہ دشمن کے گھوڑے بھی اس کو پار نہ کر سکے۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا، یعنی پیچھے جانا پڑا، شکست تسلیم کرنی پڑی۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 نام ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر غزوہ خندق ملے گا اور قرآن شریف میں اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا گیا ہے۔ یہاں دیکھیے، حزب کی جمع احزاب، اللہ نے ایک مستقل سورت نازل فرمائی ہے، سورہ احزاب، غزوہ جس جنگ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے غزوات۔ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کے ایما پر مسلمانوں کی جانب سے من جنیق کا استعمال ہوا۔ میرے عزیزو، طائف مکہ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ایک نہایت ہی سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اور جس طریقے سے قریش مکہ کو عرب کے اندر ایک امتیاز حاصل تھا، اسی طریقے سے طائف والوں کو بھی ایک امتیاز حاصل تھا۔ تو مکہ تو فتح ہو گیا، طائف کا فتح ہونا باقی تھا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا۔ وہ لوگ شرارتیں کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں پر حملے کیا کرتے تھے، تو حضرت سلمان نے ان کے مشورے پر اس وقت منجنیق کا استعمال ہوا، پتھر پھینکنے کے لیے، جیسے توپ ہوتی ہے گولا پھینکا جاتا ہے، اس طریقے سے بڑے بڑے پتھر پھینکنے کا وہ ایک آلہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ نے اولاً یعنی پہلے اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت سلمان نے آگے جا کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو، جیسے میں دیکھو ہوں، میں تمہارے میں سے ایک مجوسی تھا لیکن میں نے اسلام قبول کر لیا، تو جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ حقوق مجھے حاصل ہیں، اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو سارے مسلمانوں کو جو حقوق حاصل ہیں یعنی مساوات کا وہ تم کو بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی امیر غریب آقا غلام کوئی بھی سردار فوجی غیر فوجی سب کا مرتبہ مقام ایک ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ قرآن نے ایک اصول پیش کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ افضل وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ میرے عزیزو، یہاں دیکھیے آپ گرامر کے حصے میں پڑھیں گے کہ جملے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مفرد جملہ، مرکب جملہ، مخلوط جملہ۔ یہاں سب جملوں کا استعمال ہوا ہے، میں اس وقت تعریف کرتا ہوں تو آپ تلاش کر لیجیے گا، اس کی بہت مثالیں مل جائیں گی۔ مفرد جملہ کہتے ہیں جس میں ایک ہی فعل ہو، یا یوں کہہ لیجیے جس میں مبتدا اور خبر ہو، اس کو مفرد کہتے ہیں۔ مرکب کہتے ہیں 2 جملوں کو حرف عطف کے ذریعے سے جوڑا گیا ہو، اور کے ذریعے سے یا اگر مگر کے ذریعے جوڑا گیا ہو، اس کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ اور مخلوط جملہ کہتے ہیں جس میں ایک سے زائد فعل ہو، مرکب میں بھی ایک سے زائد فعل ہوتے ہیں اور مخلوط میں بھی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ کسی جملے میں ایک سے زیادہ فعل ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے ایک فعل دوسرے کے اوپر منحصر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہے تو وہ مخلوط جملہ ہوا کرتا ہے، اور اگر منحصر نہیں ہے تو وہ مرکب جملہ ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے استعمال ہوا ہے، میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں، مفرد جملہ ہوا کیونکہ ایک ہی فعل ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، دیکھتے ہو ایک آیا اور کرتے ہیں 2 آیا۔ یہ گائیڈ میں یا ادھر ادھر آپ کو ملے گا کہ یہ مخلوط ہے، یہ مخلوط نہیں بلکہ یہ مرکب ہے۔ اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق حاصل ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں، یہ مخلوط جملہ ہے۔ تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں، لیکن ایرانیوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پیراگراف یہاں تک پورا ہوا۔ میرا عزیزوں، اگلا پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا، یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمران اور صفا کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ غلاموں کو حکمراں، حکم چلانے والا، صفا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام ہے مسجد نبوی۔ آج تو آپ بہت لمبی چوڑی اس کو تصویروں میں دیکھتے ہیں، بعض بچے عمرہ کرنے گئے ہوں گے تو انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا، لیکن اس وقت اتنی بڑی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا حصہ شمال کی جانب مخصوص کر دیا تھا، اس پر ایک چھپر ڈال دی گئی تھی اور تھوڑا سا چبوترا بنا دیا گیا تھا، اسی کو صفا کہا جاتا تھا۔ جو بیار و مددگار صحابہ کرام ہجرت کر کے آتے تھے اور مدینہ میں ابھی کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا تو وہیں پر وہ قیام کرتے تھے، وہیں کھانے پینے کا کیسا نہ کیسا کر کے بندوبست ہوتا تھا، اس کو صفا کہا جاتا ہے۔
تو صفہ میں اکثر غربا رہتے تھے، غریب کی جمع غربا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صفہ کے لوگ گورنر تک بنے، سپہ سالار تک بنے، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن جو سب سے اہم شہر بلکہ دارالسلطنت کا ایران کا، وہاں کا ناظم اعلیٰ ان کو بنایا گیا تھا۔ ناظم کے معنی انتظام کرنے والا، اس کی جمع ہے نظامہ، نگران اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ ملک کی جمع ہے ممالک۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہتے، عشق رسول کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے۔ عشق رسول، عشق کہتے ہیں بے انتہا محبت کو، ایک محبت اور دوسرے عشق۔ عشق کہتے ہیں کہ جہاں عقل سے کام ہی نہ لیا جائے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمان دیا تو اب اس پر سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل و جان سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کو کہیں گے عشق رسول۔ تو محبت بھی بہت اچھی چیز ہے اور عشق رسول بھی بہت اچھی چیز ہے، تو ان کو عشق رسول تھا۔ اب ایک واقعہ یہاں نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عشق رسول کتنا تھا۔ جب یہ ایران میں آئے تو یہ ایران کے گورنر ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، نگراں ہیں، دو عہدے تھے بڑے بڑے، ایک تو گورنر کا اور ایک سپہ سالار کا۔ سپہ سالار حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ گورنر ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے، اتفاق سے لقمے کا کوئی حصہ دسترخوان کے اوپر گر گیا۔ حضرت سلمان نے فوراً اس کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ بازو والا ٹھوکا دیا، ارے لوگ کیا کہیں گے حضرت، کیا کہیں گے، آپ بہت بھوکے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرنے لگے۔ ایسا اٹھا کر کے کھانا مناسب نہیں ہے یہاں۔ حضرت سلمان نے جو جواب دیا بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت سلمان نے جواب دیا، انترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ان کا عشق رسول تھا۔ تڑپ میں بے چین رہتے، انہیں لگن تھی تو جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تھی اور آپ کی مصاحبت تھی، یعنی جنت میں آپ کی صحبت حاصل ہو جائے اور آپ کے دیدار کی فکر تھی۔ اسی فکر میں غلطاں وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ غلطاں کہتے ہیں آدمی بالکل اسی میں ڈوبا ہو، گویا کہ عشق رسول میں ان کی زندگی ڈوبی ہوئی تھی۔ غلطیدن کے معنی، فارسی غلطیدن کے معنی لت پت ہونا کسی چیز میں، جیسے بچے جو ہے بارش ہو رہی ہو اور پانی میں لت پت ہو، اس کو کہتے ہیں غلطاں۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ عطیہ امداد کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر وظیفہ، ان کی جو تنخواہ ملتی تھی وہ مراد ہے عطیہ۔ اس کو لینے سے آپ انکار کر دیتے، اور اگر بہت اصرار کیا جاتا نہیں حضرت قبول فرمائیے تو لے کر کے خیرات کر دیتے۔ ان کا معمول کیا تھا؟ روزانہ کھجور کے پتوں کی چٹائی بنتے، ٹوکریاں بناتے، اس کو بیچتے، اس سے 3 درہم کو حاصل ہوتے۔ ایک خرچ کرتے، ایک کا سامان خرید لیتے اور بنانے کے لیے، اور ایک خیرات کر دیتے۔ یہ ان کا معمول بنا ہوا تھا۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ درہم اور دینار یہ دونوں سکے ہیں، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔
1 درہم وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ خیر کی جمع ہے خیرات، خیر خیرات، صدقہ بولیے صدقات، صدقات، یہی ان کے معمولات میں شامل تھا۔ معمول کی جمع معمولات۔ اسی حالت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، جانے کا وقت، جو بھی آیا اسے ایک دن جانا ہے، ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سخت علیل تھے، علت کے معنی بیماری، علیل بیمار، وہ سخت علیل تھے، سخت بیمار تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، حضرت سعد بن وقاص اس کے سالار ہیں اسلامی فوج کے، اور یہ فاتح ایران بھی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ہی مدائن کو فتح کیا، جس کا گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا ہے۔ تشریف لائے عیادت کرنے کے لیے، ان کی مثال کرسی کے لیے آئے، حال چال معلوم کرنے کے لیے، تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور نے ہم سے عہد کیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو۔ ہم گھر میں کتنا سامان رکھتے ہیں، کئی بستر ہیں، چادر ہے، کپڑے ہیں اور طرح طرح کے عیش و آرام کے سامان ہیں، لیکن مسافر جب آدمی جاتا ہے آدمی بیگ لے لے گا، کوئی جوڑے کپڑے لے لے گا، اگر اسے اے سی کا سفر کرنا تو چادر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، چادر وغیرہ لے گا، اگر زیادہ مسافر ہے، زیادہ سامان اس کے پاس نہیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس اتنا سامان ہو جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ محبوب سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ان کے پاس سامان تھا وہ دیکھیے۔ حضرت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان کا کل اثاثہ، کل سامان، ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا، بس یہ ان کا سامان تھا، اور اس پر حضرت بول رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا زیادہ سامان ہے۔ تسلا کہتے ہیں تو بڑا ہو، وہ چاہے تانبے کا ہو، پیتل کا ہو، لوہے کا ہو، ایسے پیالہ لکڑی کا ہو، اسٹیل کا ہو، جیسا بھی ہو، لیکن عام طور پر اس وقت پیالہ لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلمان کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ اور ایک ٹوکرا تھا بس۔ آخری چھوٹا پیراگراف ہے ایک لائن کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 33 میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور میرے عزیزو سن 31 میں اصفہان فتح ہوا ہے، جس علاقے میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن عراق میں ہے۔ یہ مدائن ایران کا دار سلطنت ہے، مدائن فتح ہونے کے بعد ایران فتح ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہاں مزار کا لفظ آیا ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، مزار، تربت، قبر، روضہ، درگاہ، لحد۔ میرے عزیزو، یہ سارے الفاظ قبر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مزار، تربت، قبر، روضہ، درگاہ، لحد۔ یہاں دیکھیے دو الفاظ رہے ہیں، اس میں حکم کی جمع احکام، اور حاکم کی جمع حکام۔ جو آفیسر ہوگا اس کو حاکم کہیں گے، اس کی جمع حکام،
اور جو حکم ہوتا ہے اس کی جمع احکام۔ میرا عزیزو، یہاں تک یہ ہمارا پہلا سبق 10ویں جماعت کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختتام پذیر ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گیا ہوگا، اور اگر کہیں کوئی دشواری اور پریشانی ہوگی تو آپ غور کر کے پڑھ کر کے اس دشواری کو حل کر سکتے ہیں یا اساتذہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی قسط جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ سبق کا بغور مطالعہ کر کے ذہن کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے، اس کو انشاءاللہ پیش کریں۔